آتے ہیں اللہ سے جب ملاقات کرنی ہو، یعنی کہ آپ چاہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ بات کرے، اللہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے تو قرآن پڑھیں، سبحان اللہ۔ اور جب آپ چاہیں کہ آپ اللہ سے گفتگو کریں تو آپ نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی اسی ماہ مبارک میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا اس سے مبارک گزرا ہے، جنہوں نے 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھایا۔ آپ کی تعلیمات میں ایک آپ کا قول مبارک ہے، فرمایا یہ بندے جب اللہ سے مناجات کرتے ہیں تو غافل ہوتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، یہاں تک تو چلو ایک بات غیوبت میں ہو رہی ہے، غیب کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب آپ نے کہنا ایاکا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، یہاں آپ کو حاضر ہونا چاہیے۔ تو جب یہاں ہی تم حاضر نہیں ہوتے، جب اللہ کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاکا نعبد ہم تیری عبادت، ایاکا نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں تو بندہ موجود ہونا چاہیے۔ جب یہ پڑھ رہا ہوتا تب بھی وہ اپنے گھر ہوتا ہے یا بازار ہوتا ہے یا کاروبار میں ہوتا ہے یا کسی خیال میں ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں نماز کا مقصد ختم ہو گیا۔ اور جب مناجات رسول کرتے ہیں پھر بھی غائب ہوتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، آپ ڈائریکٹ نبی پاک کو آواز دے رہے ہیں، نبی پاک کو مخاطب کر رہے ہیں، تو آپ اپنے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حاضر کر کے سلام کریں نا۔ آپ نے نہ رسول اللہ کا تصور کیا، نہ یہ سوچا کہ میں اب حضور سے بات کرنے لگا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، کہتے ہیں معراج کی رات یہ جو تشہد ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ معراج کی رات کا کلام ہے۔ تو جب یہ اس مقام پر نمازی پہنچتا ہے التحیات للہ والصلوات، یہاں بھی اس کو حاضر ہونا چاہیے۔ نماز قیام رکوع سجود سب کچھ کر لیا، اب نماز کا وہ حصہ آیا ہے جہاں پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو آپ نے عرض کرنا ہے میرے اللہ یہ میرے سارے سجدے، میرا سارا رکوع، میرا قیام، میری تسبیح، میری تحلیل یہ تیرے لیے ہے، تو تو موجود تو ہے نہیں وہاں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے طور پر جاتے تھے، لیکن امت کو رسول اللہ نے وہ سبق دیا ہے جس میں 5 وقت اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 وقت اللہ سے ملاقات ہے، بندے غائب ہے، یعنی ملاقات ہونی کس سے ہے؟ یہ تو دیکھیں نا کہ ملاقات کرنے والا کون ہے اور ملاقات جس سے کی جائے وہ کون ہے، کتنا فرق ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ محتاج ہے، وہ بے ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، یہ محتاج ہے، اس کی پریشانی ہے، تو اس سے ملاقات تو کرے۔ ایک بندہ جاتا ہے کہتا ہے یار بڑی نمازیں پڑھی ہیں، لمبا کچھ نہیں ملا، تو جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، جاہل ہے، اور جاہل ہے اتنا بڑا جاہل ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ جب وہ نماز میں کھڑا ہوا تھا تو اللہ نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ کہتا اللہ اکبر تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور فرمایا جب اللہ ہوتا ہے تو پھر تم اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو وہی دیکھے گا نا جس کو جو کسی نماز سیکھی ہوگی، جو کسی کے پاس بیٹھا ہوگا، جس کو کوئی صحبت میسر آئی ہوگی، اور جس نے کوئی سیکھا ہی نہیں، بس آیا 4 رکعتیں پڑھی ہو گیا، یہ کیا نماز ہے؟ ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ایسی نماز پڑھنے والے کے منہ پر مارے گا، کیونکہ یہ جو نماز ہے نا، جو ملاقات والی نماز ہے، یہ بندے کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، یہ بندے کو با حیا اور با کردار کرتی ہے۔ اب یہ جو نمازیں بے حیائی نہیں نا ختم کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے، اللہ کہتا ہے انسان خلق الانسان حلوا، انسان جھگڑالو پیدا کیے گئے، جھگڑالو، اور جھگڑا اس کا سب سے بڑا جھگڑا کدھر آپ ذرا سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے، کہتا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جھگڑا اس کے 2 ہی جگہ پر ہوتا ہے،
یا لینے کے لیے جھگڑا کرتا ہے یا دینے کے لیے جھگڑا کرتا ہے. جب پیسہ لینا تب بھی جھگڑتا ہے, جب پیسہ دینا ہو تب بھی جھگڑتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, تو ایسا بندہ جو شر کے پہنچنے پر جزا فضا چھوڑ دے, مثلا اس کے حالات تنگ ہیں, وہ اس کو کسی بیماری میں مبتلا ہے, وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے, تو وہ پھر کسی اور سے بیان کرنے کی بجائے اس سے بیان کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کہتا ہے بندے جب تو میری شکایتیں میرے بندوں کو لگاتا ہے, دیکھ میں نے تو تیری شکایتیں کبھی اپنے فرشتوں کو نہیں لگائی, دیکھو میں نے اس کو کیا دیا, عزت دی, مال دیا, اولاد دی, گھر دیا, گاڑی دی, سب کچھ دیا, تو یہ دیکھو نماز نہیں پڑھتا, یہ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے تو میری طرف متوجہ نہیں ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف جو ہے, جس کی ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہر بندے کے دل میں خواہش ہے کہ وہاں زیارت کے لیے جائیں. مقصد یہ جو آیات پڑھی اس میں سے کچھ چیز آپ کو دینا ہے. کہتے ہیں خانہ کعبہ شریف جو ہے نا, اس میں 120 رحمتیں ہر وقت برستی ہیں. سبحان اللہ. جو طواف کرنے والے 60 رحمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے جو طواف کرتے ہیں. 40 رحمتیں جو ہیں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اس کو اللہ عطا فرماتا ہے, اور 20 رحمتیں صرف اس کو دیکھتے والے کو عطا کرتا ہے. اور فرمایا جب نمازی نماز کے لیے آتا ہے 4 رحمت کے فرشتے رحمت کی چادر لے کے اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی نماز فلما جاء موسیٰ لموسیٰ, تو ملاقات کے لیے طور پر گئے تھے, اور تو 5 وقت ملاقات کرتا ہے, اور جب تو ملاقات کرتا اللہ کتنا تیرا استقبال کرتا ہے کہ یا کتنے بندے ہیں, 10 لوگ ہیں, 40 فرشتے آئے چادریں لے کے. کہتے سال بعد چادر چڑھاتے ہیں دربار شریف پر, کچھ 70 کے بندوں نے ایک چادر پکڑی ہوتی ہے, اور تو سال کے بعد کسی بابے کے مزار پر جاتا ہے, اللہ سونا ہر وقت جب تو نماز کے لیے آتا تو 4 فرشتے چادر دے کر بھیجتا ہے کہ بندہ آیا میری بارگاہ میں میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے, اب اس کو اتنا نوازو کہ اس کا جی نہ کرے جانے. یہ جو میں ابھی آیا نا تو 2 بچے نکل رہے, میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے جی, میں نے کہا یار اندر آؤ, ابھی قرآن شریف پڑھیں گے, محفل ہوگی, مجلس ہوگی, کوئی آیت پڑھیں گے, کوئی حدیث پڑھیں گے, شاید کچھ بات تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور وہ روشن کر دے تمہارے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو مالا اعلیٰ کے فرشتوں کی فیما یختصم المالا الاعلیٰ, رسول پاک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ سے. یہ جو معراج ہے, یہ جسمانی معراج تو ایک مرتبہ ہوئی ہے, جبکہ روحانی معراج ہزاروں مرتبہ ہوئی ہے. رسول اللہ حضور فرماتے ہیں یبیت ربی یطعمنی و یسقینی, میں تو اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. کیا آپ اللہ کے پاس راتیں گزار چاہتا ہے کوئی بندہ رات گزارنا اللہ کے پاس؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں؟ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ, وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. سلام پھرتا ہو دوڑ لگا دیتے, کہنا ہم آئے ہیں, آئے کس کے گھر, یہی نہیں پتا کہ یہ کس کا گھر ہے, اور آئے ہیں یہاں ملاقات کے لیے, آئے ہیں دھوبی گھاٹ پہ, یہاں پر آتے ہیں بندے گناہ لے کر اور جاتے ہیں گناہ ختم کروا کے. یہی نہیں پتا کہ جس بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں, یہ جو ہمارے کندھوں پر ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے اعضائے بدن گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں, تو ابھی ہم جب مسجد کی طرف جا رہے ہیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ مٹا رہا ہے. ہر قدم اللہ کہتا ہے ساری الی مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض, دوڑو جنت کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف. تو نماز کے لیے مسجد میں آنا یہ ہے جنت کی طرف جانا. کس کی طرف جانا؟ جنت. تو موسیٰ جب گئے تھے نا اللہ سے ملاقات کے لیے, جی معاملہ ہوا, معاملہ کیا ہوا؟